آج ہم قرآن کی ایک ایسی صورت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو صرف 4 آیتوں میں خدا کی مکمل تعریف بیان کرتی ہے، سورۃ الاخلاص۔ تو آئیے اس موضوع میں گہرائی سے اترتے ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا مرکز ہے سورۃ الاخلاص، شاید قرآن کی سب سے مشہور اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی صورتوں میں سے ایک۔ لیکن اس کی ایک بڑی دلچسپ بات ہے، یہ جتنی گہری ہے نا، اکثر لوگ اسے اتنی ہی جلدی میں پڑھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ منظر تو ہم سب کے لیے بہت جانا پہچانا ہے نا؟ جب وقت کی تنگی ہو یا نماز جلدی ختم کرنی ہو تو فوراً اسی صورت کا خیال آتا ہے۔ یہ ایک طرح سے ایک روحانی شارٹ کٹ سا بن گئی ہے۔ اور یہیں سے ہمارا اصل سوال شروع ہوتا ہے۔ اگر یہ صورت اتنی ہی اہم ہے تو پھر ہم اسے اتنی تیزی میں کیوں پڑھتے ہیں؟ آج کی اس گفتگو کا مقصد اسی تضاد کو سمجھنا ہے۔ اچھا، تو آئیے اس کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ اس کا اصل نام ہے سورۃ الاخلاص، یعنی خالص ہونے کی یا پاکیزگی کی صورت، اور یہ نام ہی اپنے اندر ایک بہت گہری پہیلی چھپائے ہوئے ہے۔ اور یہ ہے وہ مرکزی معمہ جسے ہم آج حل کرنے کی کوشش کریں گے کہ بھئی جب اس پوری صورت میں اخلاص کا لفظ آیا ہی نہیں تو پھر اس کا یہ نام کیوں رکھا گیا؟ اس سوال کا جواب ہی دراصل اس صورت کی پوری روح کو ہمارے سامنے کھول کر رکھ دے گا۔ اس راز سے پردہ اٹھانے کے لیے ہمیں وقت میں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا، اس ماحول میں جب یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ ذرا تصور کریں 7ویں صدی کے مکہ کا۔ یہ ایک ایسی دنیا تھی جو شرک میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یہاں خداؤں کے چہرے تھے، ان کے خاندان تھے، ان کی اولادیں تھیں، یعنی دیوتاؤں کو بالکل انسانوں جیسی صفات اور رشتوں کے ساتھ سوچا جاتا تھا۔ تو ایسے ماحول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر طرف سے سوالات کی بوچھاڑ ہو رہی تھی۔ مکہ کے مشرکین، یہودی، عیسائی سبھی بار بار ایک ہی سوال پوچھ رہے تھے، اپنے رب کی تعریف بیان کرو۔ وہ خدا کی ایک واضح اور صاف تعریف چاہتے تھے، ایک ایسی تعریف جو ان کے بنائے ہوئے تصورات سے بالکل مختلف ہو۔ ان لگاتار سوالوں کے جواب میں اللہ نے ایک سیدھا، صاف اور حتمی جواب نازل کیا، اور وہ جواب تھا یہ 4 مختصر آیتیں۔ یہ صرف 4 جواب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکمل مذہبی منشور ہے، ایک ایسا بیان جو خدا کے تصور کو ہر قسم کی انسانی ملاوٹ سے پاک کر دیتا ہے۔ پہلی آیت میں احد کا لفظ بہت گہرا ہے۔ یہ صرف گنتی والا ایک یعنی واحد نہیں ہے۔ احد کا مطلب ہے وہ اکیلا، وہ یکتا، جس جیسا کوئی دوسرا نہیں، جو نہ تقسیم ہو سکتا ہے اور جس کی کوئی مثال ہی نہیں۔ پھر دوسری آیت میں لفظ آتا ہے الصمد۔ اس کا مطلب ہے وہ ذات جو مکمل طور پر خود کفیل ہے، جسے کسی کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن کائنات کی ہر ایک چیز اپنے وجود کے لیے اسی کی محتاج ہے۔ یہ خدا کی مطلق طاقت اور مکمل خود مختاری کا اعلان ہے۔ اب اس صورت کا عملی مقصد کیا ہے، اسے سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی زبردست مثال دیکھتے ہیں۔ فرض کریں ایک خاندان ہے جس کے پاس ایک بہت قیمتی ہار ہے۔ وہ اسے نسلوں سے خالص سونا سمجھ کر بڑی احتیاط سے سنبھالتے آ رہے ہیں۔ لیکن پھر ان پر کوئی مالی مشکل آن پڑی اور انہوں نے اس ہار کو بیچنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ اسے سونار کے پاس لے کر گئے تو وہاں انہیں ایک ایسی حقیقت پتہ چلی جس کا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ سونار نے کسوتی پتھر پر اسے رگڑ کر چیک کیا اور بتایا کہ یہ ہار تو سونا ہے ہی نہیں، یہ تو پیتل ہے۔ تو جس طرح وہ کسوٹی اصلی اور نقلی سونے میں فرق کرتی ہے نا، بالکل اسی طرح سورۃ الاخلاص ہمارے ایمان کی کسوٹی ہے۔ یہ وہ پیمانہ ہے جس پر ہم اپنے عقیدے کو پرکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں ہمارا تصور کتنا خالص ہے اور اس میں کتنی ملاوٹ ہے۔ تو اب اس کسوٹی والی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئیے اپنے سب سے پہلے سوال اور اس مرکزی معمے کی طرف واپس چلتے ہیں۔ اب ہم اس پہیلی کو حل کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں جو ہم نے شروع میں اٹھائی تھی۔ تو اس صورت کا نام اخلاص اس لیے نہیں ہے کہ یہ لفظ اس کے اندر موجود ہے، بلکہ اس کے کام کی وجہ سے ہے۔ اس کا نام اس اثر پر رکھا گیا ہے جو یہ پڑھنے والے پر چھوڑتی ہے۔ یہ صورت اپنے پڑھنے والے کے عقیدے کو شرک کی ہر قسم کی ملاوٹ سے پاک اور خالص کرتی ہے، یعنی یہ صورت قاری کو مخلص بناتی ہے، ایک خالص عقیدے والا انسان۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ صورت قرآن کا 1/3 حصہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کا مرکزی پیغام 3 بنیادی ستونوں پر ہے: توحید یعنی اللہ کی وحدانیت، احکامات اور پچھلی قوموں کے قصے۔ چونکہ یہ صورت توحید کا بہترین اور جامع ترین خلاصہ ہے، اس لیے اسے سمجھنا روحانی طور پر پورے قرآن کا 1/3 حصہ سمجھنے کے برابر وزن رکھتا ہے۔ تو اب دیکھیں، سورۃ الاخلاص صرف نماز جلدی ختم کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، نہیں، یہ تو ایمان کا ایک بنیادی ستون ہے،
ایک ایسا طاقتور اعلان ہے جو ہمارے پورے عقیدے کی بنیاد رکھتا ہے۔ اس صورت میں بیان کیے گئے تصورات کتنے سنجیدہ ہیں، اس کا اندازہ قرآن کی ایک اور آیت سے ہوتا ہے جو بتاتی ہے کہ اللہ کے لیے اولاد کا تصور کرنا کائنات کے نظام کے لیے کتنا بڑا اور سنگین معاملہ ہے۔ تو آخر میں سورۃ الاخلاص ہم سب کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتی ہے جو سیدھا اسی سونے والی مثال سے جڑتا ہے۔ یہ 4 آیتیں ایمان کی کسوٹی ہیں، اور سوال یہ ہے کہ ہمارا سونا کتنا خالص ہے۔